بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت عورتیں ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامت میں سے چند یہ ہیں: اس کی طرف رشتہ بھیجے اور رشتہ منظور ہونے میں اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین کون سا دن تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے بھی دودھ پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا، صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی کرتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھی، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنان کے قیدیوں میں شریک تھی۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں، یہ ہے شریعت۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمرو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا؟ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی تھا اور کافر بھی، اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ اور جنگ کے دوران عمرو بن عبدود مارا گیا۔
اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں مرد فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، جب تم نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی۔ لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینے میں رہا، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا، اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ سماسہ بن اسار نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ اگر گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ 3 دفعہ قید میں اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی۔ یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا،
واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینے آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو، مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا، یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مال واپس کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کی وجہ سے مشرک خاوند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور ابد یلیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ ابد یلیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کیا، اگر اجازت دے تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے گستاخ رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو، اور ابد یلیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ ابد یلیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگایا اور ابد یلیل رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دل جوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور یہ بھی فرمایا، میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ دعا کرتا۔ یہ ہے شریعت۔ شریعت مدینہ کی حدود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو۔ یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ جواب دیا، غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار جواب دیتے، غصہ نہ کرو۔ یہ ہے شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوتے ہیں۔ آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھوٹ جاتے، اور یہ ہے شریعت۔ لیکن ہم لوگ نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں، ہم کس شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔